سورہ شورى آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ شورى میں کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کیسی کرنی ہے، کہ ان اپنے اعمال کو اچھے رکھنے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلا ٹاپک تھا کہ اللہ کئی گناہوں کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں، وہ تو درگزر ہی کرتے چلے جاتے ہیں، تو جب کبھی بھی کسی کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ کئی بار اس کو معافی ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قیامت بار بار مد نظر تھی کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے یا کون تمہاری مدد کر سکے گا۔ یہ 3-4 ٹاپکس جب ہم لے کے چلتے ہیں تو پھر آج بہت ہی خوبصورت ایک آپ کو لسٹ بتائی جائے گی کہ کیا چیز اللہ کو تمہارے یہاں یعنی اللہ کو پسند ہے ہم سب کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ پورا چیپٹر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 36 کہ فما اوتیتم من شیء، اور جو بھی تمہیں ملا ہے کچھ بھی، فمتاع الحیات الدنیا، اے لوگوں جو دنیا میں ملا ہے وہ ایک دنیا کا سامان ہے، وما عند اللہ، لیکن جو اللہ کے پاس ملے گا وہ خیر و ابقا، وہ بہترین ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، کیا ہم دنیا نہ مانگیں، کیا ہم اپنی دنیا کو حسین نہ بنائیں، تو اس کی بھی ممانعت ہمیں قرآن سے نہیں ملتی۔ صرف ہمیں کچھ بیلنس طریقے سے جینا ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی کفر نہ نکلے، کوئی بڑائی تکبر نہ ہو، ہم ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے کھو نہ جائیں، ہم بغاوت کا ایلیمنٹ ہمارے اندر نہ آ جائے، جو کہ پیسہ ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو بہت اکڑ دے دیتا ہے اور آپ کی دولت لگتی ہے کہ آپ کی اولاد بھی کھائے گی، لیکن جب اللہ لینے پر آتے ہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایکچولی صرف ہمیں ایک کیریکٹر بلڈنگ دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں کہا دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہمیشہ عمل اچھے رکھو۔ تو اس میں بھی آپ کو اور مجھ کو یہی سبق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی تمہیں دنیا میں ملا ہے وہ لانتی نہیں ہے، جو بھی ملا ہے وہ فقط دنیا کی ایک زندگی کا سامان ہے، پروویژنز ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ملے گا اور وہ بیسٹ ہوگا، باقی رہنے والا ہوگا، اور یہ ان کو ملے گا جو دنیا میں بھی ان چیزوں کے ساتھ اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ تو آپ دیکھیں اسی کے ہی ساتھ آگے آ رہا ہے، یہ کن کو ملے گا آخرت میں؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ بہترین آخرت، باقی رہنے والا سامان، یہ انہی کو نصیب ہوگا جو ایمان میں پراپر تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ اور ولی اللہ کا ٹاپک ہے، ولی اللہ کے نام سے ہم بہت شرکی عقائد اپنا لیتے ہیں، اور اپنی غلطیوں پر جب اللہ ہمیں پکڑتے ہیں تو ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، پھر ہم کفر بھی کر جاتے ہیں، پھر ہم تعویذ اور مزارات اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر سارا ٹاپک ہم جوڑنے کی کوشش کریں کہ اے لوگوں یہ اگر سامان کے لیے یہ چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو تو تم پھر کوشش کیوں نہیں کرتے آخرت میں بھی تمہیں یہ ملے؟ لیکن دیکھ لو کہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ دیکھیں گے کہ کس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا اور کون اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام کر جاتا تھا۔ یہ نہیں اسے فکر ہوتی تھی کہ جناب حلال کی کوشش کروں گا تو کہیں بھوکا نہ مر جاؤں۔ وہ حلال کی کوشش میں سدا رہتا تھا اور اسے ایمان ہوتا تھا کہ مجھے میرے رب نے ہی پالنا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے کتاب دی، میں وہی کے مطابق عمل کروں گا چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے۔ اس کو توکل کہتے ہیں، جب آپ رائٹ اینگل کے ساتھ ایک وہ کام کریں جو آپ کو لگتا ہو کہ ہے تو مشکل، لوگ بھی آپ کو تاثر دیتے ہوں امپاسبل ہے، لیکن جب آپ اللہ کی کتاب سے اس کو ٹیلی کرتے ہوں تو وہ راستہ آپ کا بالکل درست ہے، تو پھر توکل کر کر اور اس راستے کو طے کر لینا ہے۔ میں نے توکل کو یہی سمجھا ہے کہ محنت
ہم کریں گے لیکن ٹو دا پوائنٹ کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق کریں گے، فیوچر سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق عمل ہے تو برائٹ ہوگا فیوچر، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اور یہی آیت کہ ایمان اور توکل کرنے والوں کے لیے کوئی جادوئی اثرات بھی عمل نہیں کرتے، یعنی کوئی کتنا کسی پہ جادو کر لے، کوئی کتنا ہی کوئی کچھ کہہ دے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور توکل وہ طاقت ہے جو آپ کو ان تمام شیطانی حرکتوں سے اپنی پناہ میں دیتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، اور یہ تمام جادوئی شیطانی حرکتوں سے آپ کو پناہ ملتی ہے۔ یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے۔ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ایک پوری لسٹ آئے گی، تو آپ نمبر 1 پر تو آ گیا کہ یہ سب خوشیاں آخرت کی ایمان اور توکل کرنے والوں کو ملے گی۔ نمبر 2 والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور یہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہے کہ جو بچتے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ اب کیا اللہ نے ہمیں کوئی کبیرہ گناہ کی لسٹ دی ہے کہ یہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گناہوں کی بھی بات کی، فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہہ لیں کہ مجلس میں جگہ کر کے بیٹھا کرو، پیر پھتار کے اور دروازے پر نہ بیٹھا کرو، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو تو ذرا سمٹ کر بیٹھو۔ اب ایک یہ بات اور ایک یہ بات کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ 3 وقت نوک کر کے دستک دے کے کمرے میں داخل ہوا کریں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو۔ اب یہ چیزوں کے ساتھ آپ کسی قاتل کے کمپیریزن پر آ جائیں اور آپ کہیں کہ ایک قاتل بھی قتل کرتا ہے اور ایک مجلس میں پیر پھدار کر بیٹھنے والا بھی اللہ کی آیتوں کو بریک کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے، اور قتل نہ کرنا بھی اللہ کا قانون ہے۔ کیا آپ دونوں کو ایک ہی پیمانے پر کھڑا کریں گے؟ یہ جو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو سماعت بصارت دل دیا، کیا اس سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ سلام نہیں کرنے والا قاتل کے برابر ہوگا؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پوری طرح سے چھوٹی لگے آیت، بڑی لگے آیت، انٹینسٹی کے اعتبار سے آپ کو اور مجھ کو اللہ نے جو عقل دی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس بات کی انٹینسٹی، کس بات کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ کتنا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ بات آپ پر اور مجھ پر چھوڑ دی گئی کہ آپ کس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور کس کو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہوئے، چھوٹا سمجھتے ہوئے کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا معیار یہ ہے کہ وہ چھوٹے گناہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، بری بات آ جاتی ہے، غلط سوچ آ جاتی ہے۔ نماز سے کبھی کبھار ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سر پر پڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے غلط سوچا، میں نے غلط دیکھ لیا، اب نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ان کا بہترین مقام ہوگا جو بچتے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ اب سیکنڈ جو آپ دیکھیں گے کہ کبیرہ گناہ کے ساتھ ہی آ گیا جو بچتے رہتے ہیں فحش سے، بے حیائی سے۔ تو میں سمجھتی ہوں، جو میری ایک ریسرچ ہے اتنے سالوں کی، اللہ نے بے حیائی پر بہت فوکس کرایا ہے ہم کو، اور اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو آج المیہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہیں، اس میں ٹاپ موسٹ جو ایک ہمیں فکر لاحق ہے کہ دن بدن بے حیائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہر دور میں تھی۔ ہم کہتے ہیں قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانی، جبکہ ہر دور میں بے حیائی بہت ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک، اگر آپ اس کو حلال طریقے سے نہ اپنائیں تو پھر وہ حرام کی سے ارج کو پوری کرنا، آپ کے میرے کپڑوں کو فوکس کرنا، یا ہم اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھنا، یا جو آج ہمارا میڈیا ہے ہر لحاظ سے، سوشل میڈیا، چاہے وہ ٹی وی کے چینلز ہوں، چاہے ہمارے لیے انٹرنیٹ اور ایکسپلور کے بے انتہا
مواقع ہوں. اس پر کنٹرول رکھنا، اپنی ونڈوز کو لمیٹڈ کھولنا، کس چیز کو ایکسپلور کرنا. تو آپ دیکھیں اگر اللہ چاہتے تو کبیرہ گناہ کہہ کر بس بات کو ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی بات کہی کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑے گناہ کے اندر بے حیائی تو خود بخود آ گئی، کیونکہ بڑا گناہ ہی بے حیائی ہے. اللہ نے ہمیں اور بھی بلا لیا عقل پر کہ کسی صورت بھی ہم اللہ کے آگے یہ ایکسکیوز نہ کر سکیں کہ اچھا یہ بھی بے حیائی ہوتی تھی، اچھا وہ بھی بے حیائی ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے بے حیائی کیا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب میں اور آپ چھپ کر کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب میں اور آپ ایک دم سے بند کر دیتے ہیں ٹی وی، جب میں اور آپ وہ چیٹنگ، وہ باتیں، یا کوئی تو اتنا بے حیا عروج پر ہے سب کے سامنے بھی کرتا ہے اور اسے عقل تک نہیں آتی کہ آج کل کی کامیڈی پروگرام بھی آپ دیکھیں بے حیائی پر کتنا بیس کرتے ہیں کہ ایک ہم سمجھتے ہیں چلیں بھائی ہنسنے ہنسانے والا پروگرام ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی فضول، اتنی ولگر، اتنی گندی سوچ اور باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ایٹ لاسٹ آپ کو وہ پروگرام دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. بے حیائی آپ دیکھیں کہ ایک منرل واٹر کی کمرشل بھی آپ بغیر بے حیائی کے ایسا لگتا ہے کہ منرل واٹر بھی آپ کا نہیں بک سکتا جب تک کہ آپ اس میں لڑکی کو برہنہ نہ ڈال دیں یا لڑکی کو اس انداز سے نہ ڈالیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس طرح سے حرکتیں کریں. ایک آپ دیکھ لیں کہ گروسری کی دکانوں پر، جن کو ہم سپر سٹورز بولتے ہیں، ان پر کیا یونیفارم پہنا کر، کس قدر میک اپ کر کے اور لڑکیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ایک نیوز چینل پر ایک نیوز پڑھنے والی کو آپ نے اتنا بنا سوار کر کیوں پیش کیا؟ اتنا تو سب جانتے ہیں نا کہ چلے کالے برقعے نہ پہنے، چلے نقاب کے لیے آپ کہتے ہیں، لیکن اتنے میک اپ تھوپنا اور اتنا بغیر دوپٹے اس انداز سے بیٹھنا، اتنا تو ہر دین نے بتایا کم از کم اپنے سینے پر تو اوڑھنیاں ڈالو. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبیرہ گناہ کی بات کی تو بے حیائی اس کے اندر ویسے بھی ایڈ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹرا میں بھی آپ کی اور میری تربیت کے لیے آپ دیکھیں فحش کو کتنا انہینس کیا اور کہا کہ جو لوگ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے تو ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، جنت میں بہت خوبصورت مقام رکھا ہے. اگر آپ پردے کی آیتیں پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے صحیح پردہ کرنے والوں کا. تو میں کم از کم جب آ ہی چکی ہے بات فحش کی، بے حیائی کی، تو کم از کم میں اتنا کہوں گی کہ ہم جو پریشان ہوتے ہیں اور ہم وظیفے ڈھونڈنے بھاگتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو، میرے راستے کی رکاوٹ کیوں ہے اور میں اتنا پریشان کیوں ہوں اور مجھے ہر معاملے میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے، کیا میری قسمت خراب ہے؟ قسمت نہیں خراب ہوتی، ہمارے اعمال کی جو جھلک ہے وہ ہماری لائف پر پڑتی ہے، جس میں ایک ہم شرک کرتے ہیں، غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو کہ ولی اللہ کا ٹاپک ہے کہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں بھی ہمارے کام آ جائیں گے. ایک ہم شرک بہت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پتھر سے ڈرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہمات پالتے ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں اپنی نعمتوں کو، بیان نہیں کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہماری وہمات، ہمارا شرک، اور دوسری ہماری بے حیائی. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ میری زندگی اتنی تنگ کیوں ہے. تو کم از کم وہ لوگ اگر یہی دو چیزوں پر اپنا فوکس کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی حدودوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں بے حیائی میں انوالو ہیں، دیکھنے میں، کرنے میں، اور ہم کہاں کہاں پر شرک میں انوالو ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں
بہت بہترین درجہ ہمیں مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تھرڈ پوائنٹ آ رہا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور وہ نیک لوگ جنہیں اللہ آخرت میں بے انتہا رحمتوں سے نوازیں گے، یہ وہ ہیں، ان میں کوالٹی یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے ہم یغفرون، یہ معاف کر دیتے ہیں. آپ اور میں دیکھیں آج کا یہ بھی ایک المیہ ہے، بے حیائی بھی المیہ ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. شرک بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ علماء کرام تک، علماء سو تک، برے علماء تک کئی شرکیہ عقائد کو جائز قرار دے دیتے ہیں. تو وہیں پر ہی جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب غصے میں آتے ہیں تو نیک لوگ اپنا غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب تک ماں بہن کی گالیاں نہ دے دیں، جب تک کسی کو ذلیل نہ کر دیں، جب تک کہ اس پیٹ بھر کے اس کو برا بھلا کسی اور کے آگے بھی نہ بول دیں. دیکھیں، یا تو بندے کی فرسٹریشن گالیاں بک کر نکلتی ہیں یا اس کو ذلیل کر کر نکلتی ہیں، چاہے بیوی بھی ہو. کوئی آپ کی ٹکر کی بیوی آ جائے نا، پھر وہاں آپ نہ گالی بکتے ہو نہ ذلیل کرتے ہو. جہاں آپ کے پاس وہ بے سہارا، وہ جس کی بیک مضبوط نہیں، وہ جو بیچاری ڈرپوک اور کمزور سی عورت ہے، اس کے آگے ایک بدتمیزی کا سمندر بندہ اٹھاتا ہے، یا وہ عورتیں جو دیکھتی ہیں کہ شوہر دبتے رہتے ہیں، ان کی بدتمیزی کا ایک عالم ہے جس سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریں. اللہ تو فرما رہے ہیں عقل مند انسان کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہے جس سے وہ اپنے غصے کا اظہار نہ کرے. کوئی بھی، یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ پانی پئیں، آپ وہاں سے چلے جائیں، آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو ہٹ جائیں. آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، ایسا ہی کنٹرول کریں جیسے اپنے باس کے آگے کرتے ہیں. بہت ہی ہائیلی پیڈ، ہائیلی سیلری لینے والے اپنے باس کے آگے تم ہلاتے ہیں، اور اگر وہ ٹکر پر آ جائیں تو انجام انہی کا ہی خراب ہوتا ہے. تو جہاں پر کوئی ہماری ٹکر پر ہو تو پھر ہمارا بلڈ پریشر فلکچویٹ نہیں ہوتا، پھر ہمارا بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے بلڈ پریشر کی بیماری کا بہانہ مت بنائیں، اپنی شوگر کی بیماری کا بہانہ نہ بنائیں. یہ اگر ہم سمجھنے پر ہی آئے ہیں، اگر ہمیں آیت ہی سمجھنا ہے تو یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ نیک لوگوں کی صفت میں یہ ایک خاص کوالٹی ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے یہ انسان کو بخش دیتے ہیں، تو یقیناً اللہ بھی انہیں بخش دیں گے. انشاءاللہ اور کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.